سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، اگر وہ لوگ بھی یوں ہی ایمان لائیں جیسا کہ آپ ایمان لائے تو وہ ہدایت پا گئے ہیں، وہ لوگ ہدایت پا گئے ہیں۔ اس آیت کے براہ راست مخاطب صحابہ کرام ہے۔ اگر لوگ ایسے ایمان لیں جیسے آپ کا ایمان ہے تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ معیار ایمان صحابہ کا ایمان ہے۔ جس طرح کا ایمان، جس طرح کا خلوص، جس طرح کی للہیت، جس طرح کی قربانیاں صحابہ کرام نے دی ہیں، ایسی ہی قربانیوں کے جذبے اور ایسی ہی للہیت اور خلوص اگر صحابہ کرام کے ماننے والے اور ان کے متبعین کے اندر ہے تو پھر تو ان کا ایمان قابل قبول ہے، پھر تو ہدایت پا گئے ہیں۔ اگر کمزوری دکھاتے ہیں تو پھر ہدایت ان کا نصیبہ نہ ٹھہر سکے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اگر وہ لوگ پھرتے ہیں تو خواہ مخواہ کی ضد کرنا، پھر نمہم فی شقاق، شق گڑے کو بھی کہتے ہیں، مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھر خواہ مخواہ وہ گمراہی کے گڑے میں جا گرے ہیں، اور شق و عداوت کو بھی کہتے ہیں، ضد اور ہٹ دھرمی کو بھی کہتے ہیں۔ اگر وہ پھرتے ہیں ایمان رب کی ذات پہ، رب کے رسول پہ، اس کتاب پہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو پھر خواہ مخواہ کی ضد کر رہے ہیں۔ جب خواہ مخواہ کی ضد کر رہے ہیں تو پھر محبوب کریم علیہ السلام ان کو بتا دیں فَسَيَكْفِيكَهُ اللَّهُ، ان کے لیے اللہ کافی ہے۔ ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو آپ کی تائید، آپ کی نصرت اور آپ کا کندھا نہیں چاہیے، ان کو رب کی تائید، رب کی رضا ان کے لیے کافی ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُ اللَّهُ، ان کے لیے اللہ کافی ہے۔ وہ السمیع العلیم، وہ خوب سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، وہ جو دلوں کے اندر وہ جو آہٹ پیدا ہوتی ہے وہ اس کو بھی سنتا ہے، اور ہر خفیہ سے خفیہ بات کو وہ جانتا بھی ہے، کس کے دل میں کیا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ وہ السمیع العلیم، وہ خوب سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا صفات اللہ، اللہ کا رنگ، اور اللہ کے رنگوں سے کس کا زیادہ اچھا رنگ ہو سکتا ہے؟ تو رنگ، اللہ کے رنگ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی جن رنگوں کو ہم رنگ کہتے ہیں، اللہ کے رنگوں میں سے ایک رنگ اس کا رحمان اور رحیم ہونا ہے، اس کا کریم ہونا ہے، اس کا سخی ہونا ہے، اور اس کا مہربان ہونا ہے، اس کا لطیف ہونا ہے، اس کا خبیر ہونا ہے۔ یہ اللہ کے رنگ ہیں۔ تو جب یہ اللہ کے رنگ ہیں تو جو اس رنگ میں رنگ گیا ہے وہ عظیم آدمی ہے، جس کے اندر کرم، سخاوت، عفو، درگزر، معافی، دیکھیں نا اللہ رب العالمین ہماری کتنی خطاؤں کو، کتنے گناہوں کو معاف کرتا ہے، معافی دینے والا ہے۔ تو یہ اس کی سنت ہے، تو جو اس کی سنت کو اپنائے گا وہ مخلوق خدا میں اگر کسی کے ساتھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو معافی تلافی کا معاملہ کرے گا، کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں۔ یہ ہے اللہ کے رنگ، اور جو اللہ کے رنگ میں رنگا جاتا ہے تو قرآن نے کہا ہے کہ اللہ کے رنگ سے اور کس کا رنگ اچھا ہو سکتا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ برادران اسلام، معیار ایمان، صحابہ کرام کا ایمان ہمارا معیار ٹھہرا کہ ہمیں ایمان ایسے لانا ہے جیسے ایمان لائے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ تو ان عظیم صحابہ میں ایک ہستی جس کا نام علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ ہیں جن کی ولادت باسعادت 13 رجب المرجب کو ہوئی ہے،
اور ایک روایت کے مطابق خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہے۔ اور آپ کی جو شہادت ہے وہ 21 رمضان المبارک کو ہے۔ عبد الرحمن بن ملجم نے جو آپ کے اوپر وار کیا تھا تو 18 کو آپ زخمی ہوئے، پھر 19-20 آپ جو ہے موت و حیات کی کشمکش میں رہے، اور 21 کو آپ جو ہے وہ سپرد خاک ہوئے۔ اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ کہاں پہ آپ کا مزار کہاں پہ ہے۔ اہل سنہ کہتے ہیں کوفہ میں ہے، اور اہل تشیع کے نزدیک نجف ہے، اور ایک جس کو آپ مزار شریف افغانستان میں کہتے ہیں، ایک قول یہ بھی ہے، لیکن یہ قول کمزور ہے، کیونکہ جو محل وقوع ہے یا جو حالات ہیں یا جو تاریخ ہے وہ اس کو سپورٹ نہیں کرتی ہے، چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو دارالخلافہ تھا وہ کوفہ میں تھا، تو زیادہ قول وہی مضبوط ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اللہ رب العالمین نے کئی اعزازات دیے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں چند ایک آپ کے گوش گزار کروں گا۔ مثال کے طور پہ آپ کا اعزاز یہ ہے کہ آپ کو کہتے ہیں کرم اللہ وجہہ۔ کرم اللہ وجہہ کا مطلب یہ ہے اللہ آپ کے چہرے کو کرم والا، عزت والا کرے، عزتوں والا کرے، اعزازات والا کرے۔ کرم اللہ وجہہ، یہ آپ کا لقب بھی ہے اور آپ کا اعزاز بھی ہے۔ تو اللہ رب العالمین ان کے چہرے کو عزتوں والا کرے، یعنی عزتیں آپ کا مقدر ٹھہریں۔ تو جس کے گھر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی جن کے عقد میں ہوں، ان کی عزتوں کا کیا عالم ہوگا، ان کی عزتوں کا کیا عالم ہوگا جن کے عقد میں محمد الرسول اللہ کی جو صاحبزادی ہیں وہ جن کے عقد میں آ رہی ہیں۔ اس سے بڑھ کے اور کیا اعزاز ہو سکتا ہے؟ اور نصیب ہے یہ، کئی صحابہ کرام نے رشتوں کا جو ہے وہ رشتے بھیجے تھے، لیکن یہ نصیب کس کا تھا؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا، کرم اللہ وجہ، رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی۔ اللہ ان سے راضی کیسے نہ ہو؟ جو اللہ کے محبوب کے محبوب ہیں، تو پھر اللہ ان سے کیسے راضی نہ ہو؟ سبحان اللہ، بے شک۔ جو اللہ کے دین کے لیے میدان عمل میں اترنے والا پہلا بندہ دیکھیں نا، میں آج ویسے میں ایک بات سوچ رہا تھا، ضمناً بات میں کر ہی دوں۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت کعبہ میں نہیں ہوئی۔ آپ کی بات مان لی، 1 منٹ کے لیے آپ کی بات مان لی، ٹھیک ہے جی، کعبہ میں نہیں ہوئی۔ کیا آپ کرم اللہ وجہہ کا اعزاز حضرت علی سے چھین سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیا آپ یہ اعزاز حضرت جب خندق ہو رہی تھی تو کتنی عمر ہوگی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ اور یہ جو بندہ جس نے خندق کراس کی تھی، یہ بہت مجا ہوا جو ہے وہ شاہ سوار بھی تھا، جنگجو بھی تھا۔ اس کے مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جاتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کہتے ہیں نہیں، علی آپ کو شہید نہ کر دے۔ حضرت علی کے اصرار کر کے کہتے ہیں بل انا اقتلہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت تو دیں، آپ دیکھیے گا علی انشاءاللہ اس کو ٹھکانے لگا کے آئے گا، علی اس کو باصل جہنم کر کے آئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب گھمسان کی لڑائی شروع ہوئی نا تو دھول اٹھی، اور گرد میں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کون کس کو مار رہا ہے۔ اچانک اس گرد سے آواز آئی اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں یقین ہو گیا کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو واصل جہنم کر دیا ہے۔ یہ اعزاز تو حضرت علی سے کوئی نہیں لے سکتا، یہ اعزاز حضرت علی سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ بھئی تاریخ میں آپ اگر کہیں کہ چونکہ ایسے تو یہ اعزاز تو حضرت علی ہی کا ہے۔ بدر میں اترنا یہ حضرت علی کا اعزاز، حضور کا داماد ہونا حضرت علی کا اعزاز، اور اس بندے کو جو خندق کراس کر کے آ رہا ہے اس کو واصل جہنم کرنا حضرت علی کا اعزاز۔